اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی چیز دی گئی ہے۔ ان هذا لهو الفضل المبین، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جن اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، پس سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور کہا اے میرے پیارے رب، مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے آپ مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دیجئے۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ فضل مبین کسے کہتے ہیں، فضل عظیم کسے کہتے ہیں، فضل کبیر کسے کہتے ہیں، فوز مبین کسے کہتے ہیں، فوز کبیر کسے کہتے ہیں، یہ تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ انفرادی خصوصیت ہے اور فضیلت کا ذکر ہے، جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں، کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند اور پرند، حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی۔ اس میں کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر، یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں، سب کو جمع کیا گیا، یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے، جس کے وارث صرف حضرت سلیمان علیہ السلام قرار پائے، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اس وراثت سے، جو اللہ نے ان کو وراثت نہیں دی۔ ویسے بھی انبیاء کی وراثت علم میں ہی ہوتی ہے، جو مال اور اسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری میں مضمون موجود ہے۔ بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھلائی گئی تھی، لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی تھی، اور چونٹیاں بھی من جملہ پرندوں کے ہیں۔ فتح القدیر میں مضمون لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اس قصے کی تفصیل بہت ہے،
انشاءاللہ جب بھی اللہ توفیق دے گا تو ریاض التفسیر میں انشاءاللہ میں لکھ دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔